ترکی کے ارد گرد جو ترک علاقے ہیں یا جو وہ ممالک ہیں جہاں پہ ترکی بولی جاتی ہے، لیکن وہ بہت کم ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بن جاتی ہے تو پھر کون کون سے ممالک ہیں جو کہ اس کی نمائندگی اچھا یہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت کم ہے. اگر ایکچولی اب دیکھیں لیٹ می ریڈ دا ڈاکومنٹ، تو اس سے پہلے جو ہے ترکی بولنے والے ممالک کی ایک مشترکہ کونسل موجود ہے جسے آرگنائزیشن آف ترکش اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور 3 نومبر 2009 میں بننے والی اس کونسل میں ترکی کے ساتھ ترکمانستان، ازبکستان، کرغستان، قازقستان، شمالی قبرص، آذربائیجان شامل ہیں. ان 7 ممالک میں ترکی زبان بولی جاتی ہے. اور اب اگلا سٹیپ یہ ہے جس سے روس بھی خوفزدہ ہو رہا ہے کہ یہ دائرہ ان 7 ممالک تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ اب یہ زبان ترک ممالک نہیں ترکی زبان تک آ گیا جہاں جہاں بولی جا رہی ہے. تو اب روسی حدود کے اندر فیڈرل جمہوریتیں ہیں تووا، باشکور، توستان، یکوتیا، تاتارستان، لتائی، اور اسی طرح چین میں واقع مشرقی ترکستان، بلکان اور شام اور عراق کی ترک کمیونٹی سمیت ٹوٹل 300 ملین، 3 ملین نہیں، 30 ملین نہیں، 300 ملین لوگ جو ترکی بولتے ہیں وہ اسے اپنے ایک وسیع دائرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور ترکی انہیں اس دائرے میں رکھنا بھی چاہتا ہے تاکہ اس دائرے میں وہ پاور سینٹر میں آ جائے اور اس کے بعد اس پاور کو وہ استعمال کر سکے. اور ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کہاوت مشہور ہے کہ سجی دکھا کے کھبی مارنا. ہو سکتا ہے، بالکل لیفٹ ہینڈڈ، بالکل بالکل. تو مخدوم صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ چلیں روس کو تو ایک مسئلہ ہے، لیکن جو روس کا دشمن ہے نیٹو، جس کا یہ ترکی آلریڈی کیا کہتے ہیں ممبر ہے، تو وہ اس کو اپنے خلاف وہ بھی خطرہ سمجھتے ہیں. تو یہ ترکی کہاں پھنس گیا ہے؟ نیٹو ہو گیا یا عالمی استعمار ہو گیا، یہاں سے عالمی کفر کہہ لیں، وہ کبھی بھی کسی بھی دنیا میں خطے کو، کسی بھی آرمی کو یا کسی ملک کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتے، کسی ملک کو طاقتور نہیں دیکھ سکتے. جیسے ڈاکٹر صاحب اکثر اپنے پروگرام سے کہا کرتے ہیں کہ نیلی آنکھوں والے، سفید رنگت والے، وہ مریں تو پھر انسانیت مرتی ہے، وہ روئیں تو انسانیت روتی ہے، ان پہ ظلم ہو تو انسانیت ظلم ہوتا ہے، وگرنہ تو ان کی نظر سب کیڑے مکوڑے ہیں، انسیولائز سوسائٹی ہیں یہ. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے آپ کو بیان کیا کہ روس اور ترکی کا خلافت عثمانیہ کے زمانے سے بڑا پرانا جھگڑا ہے. جنگ کرائمیا ہو چکی ہے، اور جنگ بلکان ہو چکی ہے، اور بھی کئی جنگیں ہو چکی ہیں ان میں. تو ان کا تو خطرہ سمجھ آتا ہے. 30 کروڑ بولنے والے بھی ہیں، تتارستان کا پورا خطہ ہے اور دیگر خطے ہیں. مگر نیٹو کو کیا تکلیف ہے؟ تو نیٹو کو یہ تکلیف ہے کہ اگر 30 کروڑ لوگ جو کہ سارے کے سارے جنگجو ہیں، جو شمالی کفکاز کی پوری بیلٹ ہے یا ایسٹرن ترکستان جو چائنا میں آتا ہے، اور جو پوری وہ بیلٹ ہے، وہ انتہائی جنگجو ہیں. وہ ایک طرف یوکرین سے کے حق میں بھی لڑ رہے ہیں، دوسری طرف روس سے بھی لڑ رہے ہیں. وہ انتہائی جنگجو لوگ ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کچھ قبائل کو کہا جاتا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے کے. تو اگر یہ ٹرینڈ ہو گئے اور ان کو ٹرکش ڈرونز کی سپورٹ مل گئی، اگر انہیں ٹرکش آرمی نے کمانڈو ٹریننگ دے دی اور انہیں باقاعدہ ویل ایکوپڈ کر دیا، اور پھر جس طرح مرسنریز کے طور پر نیٹو اپنے ریمنڈ ڈیویز جیسے اعلی کار بھیجتا ہے، ٹرکش آرمی نے کچھ شام بھیج دیے، کچھ لیبیا بھیج دیے، کچھ مالی بھیج دیے فرانس کے خلاف، تو گیم چینجر ثابت ہو جائیں گے یہ. اگر ٹرکش آرمی خود وہاں پہ انویڈ نہ بھی کرے، انہیں بطور مرسنریز وہاں پہ بھیج دے، تو یقین کیجئے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ انہیں تکلیف ہے، یہ انہیں مسئلہ ہے. نہ صرف انہیں ترکش کی جو اکانومی ہے اس سے مسائل ہیں، نہ صرف انہیں رجب طیب اردوغان سے مسائل ہیں، بلکہ جو رجب طیب اردوغان کے منصوبے ہیں، چاہے وہ قومی وحدت پر مبنی کیوں نہ ہو، لیکن تکلیف ان منصوبوں سے بھی ہے.